نماز جو ہے یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام کی عبادت نماز، اس کو اتنی اہمیت دی گئی، اس کے ادا کرنے سے کیا ملتا ہے، ایسا کیا ہے جو انسان نماز سے حاصل کر لیتا ہے، ایسا کیا ہے جو انسان نماز کی ادائیگی کے بعد پا لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک، اگرچہ میں کافی حدیثیں سنا چکا، کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ حدیث پاک پتہ ہے ہمیں کیا دعوت فکر دے رہی ہے؟ یہ حدیث پاک ہمیں فوکس ہونے کا سبق دے رہی ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں پوری اٹینشن کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ اور فوکس ہو کر کریں، اس چیز کو فوکس کریں۔ یہی نا، رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہارا یہ تصور نہیں بنتا تو یہ تصور تو بنا سکتے ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ فوکس ہونے کی دلیل ہے۔ تو نماز بھی پڑھیں، شریعت پر بھی عمل کریں، اور سائنس کی لاجکس جو ہیں اس کو بھی دیکھتے جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس وقت بھی رب کی نگاہ قدرت میں اور آپ موجود ہیں، لیکن اگر انسان اپنی عبادت کے تصور میں اس بات کو ذہن میں بسا لے کہ رب دیکھ رہا ہے تو عبادت میں چار چاند لگ جائیں، کیونکہ جب یہ تصور جم جائے گا کہ رب دیکھ رہا ہے تو غیروں کے تصور سے نجات ملے گی، اور جب غیر سے کٹ کر رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی جبین نیاز جو ہے اپنی پیشانی کو جھکا دے گا کہ مولا جتنا بھی گناہگار ہوں بندہ تیرا ہوں اور سجدہ تجھی کو لائے، جب یہ تصور باندھ کر بندہ سجدہ کرے گا تو رب العالمین کی طرف سے جو انعام و اکرام کی بارش ہوگی وہ قابل دید ہوں۔ جن لوگوں نے اس طور پر فوکس ہو کر نماز کو ادا کیا ہے ان کی نمازوں کی حالت دیکھیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پنڈلی میں جو ہے 3 پیوست ہو گیا تھا، پنڈلی میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، تکلیف اتنی تھی۔ لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے نا ہم تیر کھینچ لیں گے، جب سجدے میں جائیں گے تیر کھینچ لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب سجدے میں گئے تیر کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز میں انعماق اتنا تھا، کنسنٹریشن اتنی تھی، تو عبادت کریں مکمل طور پر کنسنٹریٹ کر کر۔ حضرت سعید ابن عبد العزیز تنوخی علیہ رحمہ دمشق میں امام اوزائی کے ہم اثر تھے۔ امام اوزائی کتنا بڑا نام، شام کے رہنے والے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ شام میں ان سے بڑھ کر بڑا محدث نہیں دیکھا گیا، اتنے بڑے محدث تھے حضرت سعید ابن عبد العزیز تنوخی علیہ رحمہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز کا حال کیا تھا، آپ نماز میں گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے، فرماتے تھے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دوزخ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ جن کے نماز میں جو ہے دوزخ پیش نظر ہو جائے، حکومت مجھے بتائیے اس کو رونا نہ آئے تو کیا ہے؟ ہمارا ذہن تو نماز میں بھٹک رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم تو نماز میں بھی پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نماز میں دوزخ جو ہے وہ رلا رہی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آیا وہ زید، حضرت زید، حضور کے منہ بولے بیٹے۔ بڑی مشہور ہے ان کی یہ کرامت، مستند کرامت بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ طائف کے سفر کے لیے نکلے ہیں، خچر آپ نے کرائے پر لیا تھا، ڈاکو آ گئے اور آپ کو ایک ویرانے میں لے جا کر ہلاک کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا جو ارادہ ہو دیکھ لیں گے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لیں نماز۔ یہ جو کھوپڑیاں نظر آ رہی ہے نا، یہ انہی لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ آپ بھی پڑھ لیں، آپ کو بھی مہلت دیتے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے 2 گانا نماز ادا کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص ڈاکو قریب آیا قتل کرنے کے ارادے سے۔ آپ نے دعا مانگی، یا ارحم الراحمین، غیب سے آواز آئی ہے شخص تو ان کو قتل مت کر۔ اس ڈاکو نے دیکھا، ادھر دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں، کہیں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اس پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن پھر جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اوائڈ کیا۔ دوبارہ آپ پر حملہ کرنا چاہا، آپ نے دوبارہ یہی یا رحم الراحمین کہا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے رب العالمین کو پکارا تو کیا دیکھا؟ اس ڈاکو نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار اس کے در پہ ہے اور ڈاکو کو ایک ایسا نیزہ مارتا ہے جو سینے سے پیچھے کچھ سے آر پار ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کو بھی اس طور پر میں نقصان پہنچا لے گا، لیکن آپ کی نماز میں رب العالمین کی طرف جو لا لگی تھی اس نماز نے آپ کو بچا لیا۔ پڑھتے ہیں ہم بھی نماز، کیا حالات ہیں ہماری نماز۔ حضرت عمر بن زر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر، آپ ایک زاہد بزرگ، ہاتھ میں زخم لگ گیا، ہاتھ میں زخم۔ طبیبوں نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو ہاتھ کاٹ دو تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ کو رسیوں سے باندھنا پڑے گا کیونکہ تکلیف بہت ہوگی، آپ تھوڑا آپ کو جگڑنا پڑے گا، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ نے
فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں نا اس عالم میں میرے ہاتھ کو کاٹ دینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز کی نیت باندھی آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بتائیے نا کیا نماز تھی، کیا کنسنٹریشن تھا، ایسے پڑھو جیسے رب دیکھ رہا ہے ورنہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ ان حدیثوں پر عمل ان اکابر اجلا علماء نے کیا۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز کی ادائیگی سے فرض تو ساقط ہو ہی جاتا ہے، دیگر اخروی انعامات ملتے ہیں جنہیں ہم اکابرین کے واقعات سے جان لیں۔ دنیاوی اعتبار سے یا سائنسی اعتبار سے نماز میں کیا فوائد ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجیے کہ سائنس وہ اچھی جو قرآن و سنت کے دامن میں ہے۔ جو سائنس قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے اس سائنس کی ضرورت نہ آج ہمیں ہے، نہ کل ہوگی، اور نہ قیامت تک اہل ایمان کو ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس شریعت کی مرہون منت ہونی چاہیے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔